اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد الصلاۃ والسلام علی واللدد والرسول المسدد المصطفى الامجد محمود الاحمد ابو القاسم محمد تعداد کافی زیادہ ہے، صلوات کی آواز بہت کم ہے، مل کے خاندان توحید پہ باواز بلند صلوات پڑھیں۔ ہم میں سے ہر انسان مقروض ہے آل محمد کے احسانات کا، جس جس کے لوح ضمیر اور تختی دیدہ و دل پر آل محمد کے احسانات کے نقش موجود ہیں، وہ ایک دفعہ باواز بلند صلوات پڑھے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں، اس جگہ ازداری مظلوم کربلا جیسا عظیم فریضہ ادا کرنے والوں کی حسین کا رب محافظت فرمائے، جنہوں نے میرے ذمہ جو دعائیں لگائی ہیں کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، مجھ سے پہلے جو پڑھ گئے، میرے بعد جنہوں نے پڑھنا ہے، میری نوکری آپ کا چلانا، بانیان کا اہتمام کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ گزارش ہے ضرور آمین کہنا، مالک ذکر کا صدقہ ہم گنہگاروں کو پردے والے بادشاہ کی زیارت نصیب فرما۔ مل کے خاندان تطہیر پہ باواز بلند صلوات پڑھو۔ اجازت ہے جی؟ سر اجازت ہے؟ بسم اللہ۔ وسیم بھائی سلامت رہیں آپ، حسین بادشاہ آپ کو سلامت رکھے۔ جو حکم مجھے کیا گیا ہے اسی وقت میں میرا دل ہے میں مکمل نوکری کر کے آپ کو سلام کر جاؤں۔ بڑا خوبصورت آپ سن رہے ہیں، میرا اپنا گھر ہے، پہلی آخری دفعہ نہیں پڑھ رہا، آپ کے معیار کو سلام ہے۔ میں بغیر کسی تمہید کے بس کے بلا بات شروع کرتا ہوں۔ بھائی جان دعا فرمائیے گا، ولائے آل کا منکر سلامت رہیں آپ، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ پہلا مصرع پڑھتا ہوں، بسم اللہ۔ ولائے آل کا منکر پلید لگتا ہے۔ بھائی کوشش کرنا اگر بات سمجھ آئے، اگر آپ محسوس نہ کریں تو تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، میں ہاتھ باندھ کے گزارش کر رہا ہوں آپ کو ذکر کا واسطہ، وہ جو پیچھے تشریف فرما ہے، اگر آپ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، محسوس نہ کریں آپ، حسین بادشاہ آپ کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ۔ صلوات بھی پڑھتے ہیں، ذکر کا واسطہ میں ہاتھ باندھ رہا ہوں، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، بڑی مہربانی سر، بہت شکریہ، احسان ہے آپ کا۔ حسین بادشاہ آپ کو سلامت رکھے۔ بالکل لمبی بات نہیں ہے، ممبر بھائی جان کے حوالے کرتا ہوں جتنا وقت میرے پاس ہے، بس بات سمجھ آئے تو پھر میرے حق میں دعا ضرور کرنا۔ میں کروں ولائے آل کا منکر پلید لگتا ہے۔ بھائی بڑا خوبصورت آپ سنتے ہیں ویس بھائی، دوسرا مصرع اگر پہنچ جائے تو پھر دعا ضرور کیجیے گا۔ میں کروں ولائے آل کا منکر پلید لگتا ہے، گر اس پہ بحث کرو تو مزید لگتا ہے۔ شاباش، آپ کے ہاتھوں کی خیر ہو سر، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ حسین بادشاہ آپ کو سلامت رکھے، میں راضی ہو گیا، مطمئن ہو گیا، آپ کے ہاتھوں کی خیر، آپ کی زبانوں کی خیر۔ میں کروں ولائے آل کا منکر پلید لگتا ہے، ولائے آل کا منکر، بسم اللہ، ولائے آل کا منکر پلید لگتا ہے، گر اس پہ بحث کرو تو مزید لگتا ہے۔ بھائی جان کافیہ تو لوگوں کے ذہن میں آ گیا ہے کہ میں نے کیا پڑھنا ہے، لیکن میں نئے رنگ سے پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ ولائے آل کا منکر پلید لگتا ہے، گر اس پہ بحث کرو تو مزید لگتا ہے، اور جسے بھی ذکر علی ناگوار ہوتا ہے، قسم خدا کی وہ بندہ یزید لگتا ہے۔ کیا کہنے، ان ہاتھوں کی خیر ہو، سلامت رہے، بڑی مہربانی سر، بہت شکریہ، بسم اللہ، بڑی مہربانی، آپ سلامت رہیں جی، آپ کے ہاتھوں کی خیر، بسم اللہ بابا جی سلامت رہیں، بسم اللہ۔ یہ پھر پڑھ دیتا ہوں، ولائے آل کا منکر، بسم اللہ، ولائے آل کا منکر پلید لگتا ہے، گر اس پہ بحث کرو تو مزید لگتا ہے، اور جسے بھی ذکر علی ناگوار ہوتا ہے، قسم خدا کی وہ بندہ۔ چلو بھائی جان اتنا خوبصورت اب بازوق لوگ تشریف فرما ہے، میں شاید یہ 4 مصرے نہ پڑھتا، لیکن میرے دل ہے میں یہ 4 مصرے پڑھوں، میرے لبوں پہ آ گئے۔ میں کروں جن کو سرکار کے فرمان برے لگتے ہیں، بھائی بولنا میرے ساتھ، زیادہ میں نے بالکل نہیں پڑھنا، ممبر بھائی جان کے حوالے کرتا ہوں۔ میں نے کہا جن کو سرکار کے فرمان برے لگتے ہیں،
مجھ کو وہ حافظ قرآن برے لگتے ہیں. شاباش شاباش بھائی، آپ کے ہاتھوں کی خیر ہو، سلامت رہے آپ. بڑی مہربانی سر، بہت شکریہ. میں کہہ رہا ہوں جن کو سرکار کے فرمان برے لگتے ہیں، جن کو سرکار کے فرمان برے لگتے ہیں، آپ یہ بولیں گے میں راضی جاؤں گا. جن کو سرکار کے فرمان برے لگتے ہیں، مجھ کو وہ حافظ قرآن برے لگتے ہیں. اور جن کو اچھی نہیں لگتی ہیں علی کی باتیں، ان کے چہرے پہ مجھے کان برے لگتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، کیا کہنے بھائی، آپ کے ہاتھوں کی خیر. سلامت رہے. بسم اللہ جی. سلامت رہے. بے لگام نہ بن. سلامت رہے. تیرے وجود میں ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا، تیرے وجود میں ہے فاطمہ کے گھر کا نمک، شکر کی عداوت نمک حرام. کیا کہ سلامت رہے. بسم اللہ صاحب. سلامت رہیں. سلامت رہیں بھائی، آپ بھی سلامت رہیں. حسین بادشاہ آپ کو سلامت رکھے. چلیں آپ نے 4 مصرے پڑھ دیے تو پھر میں ایک اور بات کرتا ہوں. میں کروں جس کو طواف روضہ حیدر نصیب ہو. ٹکے ٹکے کے بندے اب تو اٹھ گئے نا علی بادشاہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں. میں کروں جس کو طواف روضہ حیدر نصیب ہو، ممکن نہیں وہ گردش حالات میں رہے. اور جب ہو کبھی فضائل حیدر کا تذکرہ، ہر آدمی کو چاہیے اوقات میں رہے. کیا کہنے. سلامت رہے. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. بسم اللہ جی. راضی ہو گیا، مطمئن ہو گیا. حوالہ یاد نہیں ہے، کتاب سوچنے دو. تھکے ہوئے تو نہیں آپ؟ تھوڑی دیر اگر اجازت دیں تو. میں نے کہا حوالہ یاد نہیں ہے، کتاب سوچنے دو. کہاں سے پوچھ رہے ہو، نصاب سوچنے دو. میں اگلے 2 مصرے بھائی جان فیصلہ کون پڑھنے لگا ہوں. حوالہ یاد نہیں ہے، کتاب سوچنے دو. کہاں سے پوچھ رہے ہو، نصاب سوچنے دو. اور علی کی عمر علی میں کوئی سوال تو لا، کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے. سلامت رہے. بڑی مہربانی سر، بہت شکریہ. آپ کے ہاتھوں کی خیر. بسم اللہ جی. یا علی یا علی یا علی. بسم اللہ بسم اللہ. جی مر جائیے جناب. سلامت رہے. سلامت رہے. سلامت رہے. بسم اللہ. میں نے کہا حوالہ یاد نہیں ہے، کتاب سوچنے دو. کہاں سے پوچھ رہے ہو، نصاب سوچنے دو. علی کی عمر علی میں کوئی سوال تو لا، کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو. منگوال والوں، تاریخ کی بڑی لمبی چوڑی شخصیت نے علی بادشاہ سے پوچھا، سرکار یہ کیسی بات ہے، جو کوئی آپ سے سوال کرتا ہے آپ بغیر سوچے بتا دیتے ہیں. علی نے کہا بتا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا 5. علی نے کہا سوچا کیوں نہیں؟ اس نے کہا یہ ہر وقت میرے سامنے ہے. علی نے کہا جاہل، یہی تو تیرے اور میرے درمیان فرق ہے. تیرے سامنے ہاتھ ہے، میرے سامنے کائنات ہے. سلامت رہے. سلام. بسم اللہ. سلامت رہے. بسم اللہ جی. بسم اللہ جی. بڑی مہربانی. یہی تو تیرے اور میرے درمیان فرق ہے. تیرے سامنے ہاتھ ہے، میرے سامنے کائنات ہے. بھائی جان ایک دن منبر ابیض پہ تشریف فرما تھے علی. ایک بندہ آیا، اس نے کہا یا علی، روم کے حاکم نے شام کے حاکم سے چند سوال پوچھے ہیں، اسے آئے نہیں، اس نے مجھے آپ کے پاس بھیج دیا ہے. یہ ذرا مشکل سوال ہے، ان سوالوں کے جواب تو دیں. علی نے کہا دیکھو یار، میں ذرا مصروف ہوں، میں ذرا بزی ہوں. وہ سامنے میرے 2 بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک حسن ہے ایک حسین ہے، جس سے چاہے جا کے پوچھ لے. بولنا بھائی میرے ساتھ. سلامت رہیں. بسم اللہ. بڑی مہربانی. بڑی مہربانی. بہت شکریہ. فرمایا وہ سامنے میرے 2 بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک حسن ہے ایک حسین ہے، جس سے چاہے جا کے پوچھ لے. یہ بندہ 2 قدم واپس ہٹا. اس نے کہا یار، بڑے بڑوں کو جواب آئے نہیں،
اب دیکھو علی نے کیسے ٹال دیا ہے، بڑے بڑوں کو جواب آئے نہیں، اب دیکھو علی نے کیسے ٹال دیا ہے۔ بھائی جان یہ بندہ اپنے آپ میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ میرا بڑا مولا، میرا سردار مولا، میرا منتخب مولا، میرا چنا ہوا مولا، میرا مجتبی مولا، میرا حسن مولا اس کے قریب آئے، اس کی کلائی میں ہاتھ ڈالا، فرمائے شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا، ضعیف ڈھونڈ کے لا اور شباب لیتا جا، اوے غلام زادہ نہیں میں امام زادہ ہوں، سوال ذہن میں رکھ اور جواب لیتا جا۔ کیا کہنے میں، آپ کے ہاتھوں کی خیر ہو جائے۔ بسم اللہ بسم اللہ، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، بسم اللہ، سلامت رہے، بسم اللہ۔ شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا، ضعیف ڈھونڈ کے لا اور شباب لیتا جا، غلام زادہ نہیں میں امام زادہ ہوں، سوال ذہن میں رکھ اور جواب لیتا جا۔ اس نے کہا سرکار آپ جواب بتا دیں گے؟ حسن نے کہا اگر تو کہے تو سوال بھی میں بتاؤں؟ یا آپ کی توجہ نہیں ہے یا آپ تھکے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا آپ جواب بتا دیں گے؟ حسن بادشاہ نے کہا اگر تو کہے تو سوال بھی میں بتاؤں؟ کہا سرکار بتائیں۔ امام حسن بادشاہ نے فرمایا کہ روم کے حاکم نے شام کے حاکم سے پہلا سوال پوچھا ہے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ توجہ ہے، مشرق اور مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ امام نے فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ جتنا سورج ایک دن میں طے کرتا ہے۔ روم کے حاکم نے شام کے حاکم سے دوسرا سوال پوچھا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ میں بات کرنے لگا ہوں بھائی جان، اب ایسے بھی سار اٹھانا اس سے بڑی بات کوئی نہیں، سرکار نے بڑا خوبصورت جواب دیا، زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ امام حسن بادشاہ نے فرمایا زیادہ فاصلہ نہیں ہے، مظلوم کی آہ چلی جاتی ہے، مومن کی نگاہ چلی جاتی ہے۔ سلامت رہے، ان ہاتھوں کی خیر ہو بھائی جو ہاتھ بلند ہو گئے، جو نہیں بلند ہوئے پتہ نہیں ان کا کیا معیار ہے۔ بسم اللہ۔ مظلوم کی آہ چلی جاتی ہے، مومن کی نگاہ چلی جاتی ہے۔ تیسرا سوال، حق اور باطل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ امام نے کہا 4 انگلیوں کا، جو کان سے سنو وہ باطل ہے، جو آنکھ سے دیکھو وہ حق ہے۔ سلامت رہے، جو کان سے سنو وہ باطل ہے، جو آنکھ سے دیکھو وہ حق ہے۔ چوتھا اور سب سے مشکل سوال، غیور بھائی میں بات کرنے لگا ہوں، چوتھا اور سب سے مشکل سوال عمران بھائی کیا ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ سخت چیز کون سی ہے؟ امام نے کہا کائنات میں سب سے سخت چیز ہے پتھر۔ پتھر سے سخت ہے لوہا، وہ پتھر کو کاٹ دیتا ہے۔ لوہے سے سخت ہے آگ، تھکے ہوئے ہیں یار آپ، لوہے سے سخت ہے آگ، وہ لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ آگ سے سخت ہے پانی، وہ آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پانی سے سخت ہے بادل، وہ اسے اٹھائے پھرتا ہے۔ بادل سے سخت ہے ہوا، وہ اسے چلاتی ہے۔ ہوا سے سخت ہے فرشتہ، وہ اسے چلنے کا حکم دیتا ہے۔ فرشتے سے سخت ہے جبرائیل، وہ اس کا بھی استاد ہے، وہ اس کا بھی استاد ہے۔ جبرائیل سے سخت ہے ملک الموت، وہ جبرائیل کو بھی مار دے گا۔ ملک الموت سے سخت ہے موت، وہ ملک الموت کو بھی آنی ہے۔ بدن سرد، چہرہ زرد، کپ کپی تاری، کہتا ہے بس علی کے بیٹے مجھے سمجھ آ گئی، کائنات میں سب سے سخت چیز موت ہے، کائنات میں سب سے سخت چیز موت ہے۔ منگوال والوں پتہ نہیں کس کا کیا معیار ہے، جو زبان آل محمد کے ذکر میں بول سکتی ہے اس کو ضرور بولنا چاہیے۔ کائنات میں سب سے سخت چیز موت ہے۔ جب اس نے کہا کائنات میں سب سے سخت چیز موت ہے، علی کے بیٹے نے کہا جا کے اپنے امیر کے دربار میں کہنا کہ علی نہیں، علی کا بڑا بیٹا کہہ رہا تھا جو دہر میں پھیلا ہے وہی نور جلی ہے، دارین پہ ہے جس کا تصرف وہ ولی ہے۔ ارے وہ موت ہے جو ہو ملک الموت پہ قابض، جو موت کو مارے وہ میرا باپ علی ہے۔ سلامت رہے، بڑی مہربانی، بہت بسم اللہ۔ حیدریہ، سلامت رہے، تھکے ہوئے تو نہیں ہے، سلامت رہے۔ دارین پہ ہے جس کا تصرف وہ ولی ہے، وہ موت ہے جو ہو ملک الموت پہ قابض، جو موت کو مارے وہ میرا باپ، جو موت کو مارے وہ میرا باپ علی ہے۔ علی بادشاہ کیا ہے، دنیا کیا سمجھ سکتی ہے بھائی جان؟ کرۂ ارض کے سب سے ابھرے ہوئے پلاٹ پہ
بے نیاز نے اپنی صفات کے مظہر کو اتارا. بھائی میرے پاس تو لفظ ہی ہیں، اگر آپ وصول کر سکتے ہیں تو پھر وصول کر کے میرے حق میں دعا ضرور کریں. میں نے کہا کرۂ ارض کے سب سے ابھرے ہوئے پلاٹ پہ بے نیاز نے اپنی صفات کے مظہر کو اتارا. کعب کہتے ہیں بلند جگہ کو، کعبے میں علی کو اتارا، اور کعبہ بنوایا بھی بڑے اہتمام سے، مزدوری بھی دی، اجرت بھی دی، معصوموں نے بنایا. بھائی جان معصوموں نے بنایا کعبے کو. کس نے بنایا؟ ابراہیم نے بنایا، حضرت اسماعیل نے بنایا. مزدوری میں امامت دی. یا آپ تھکے ہوئے ہیں یا آپ کی توجہ نہیں ہے. میں نے کہا مزدوری میں امامت دی، اور جب امامت مل گئی نا تو ابراہیم نے سجدے میں سر رکھا، کہ مالک کچھ اجرت میں اضافہ نہیں ہو سکتا؟ یار جو ماں کی آغوش سے شیعہ ہے بھائی جان اس بندے کو ضرور بولنا چاہیے، کچھ اجرت میں اضافہ نہیں ہو سکتا؟ میں نے تیرا گھر بنایا ہے، کچھ اجرت میں اضافہ نہیں ہو سکتا؟ اللہ نے کہا میں نے تجھے اجرت میں امامت دی ہے. ابراہیم نے کہا مالک اضافہ کر. اللہ نے کہا ابراہیم کیا ہو گیا؟ میرا گھر ہی بنایا ہے نا، کسی علی کے بھوکے شیعہ کو کھانا تو نہیں کھلایا؟ یار کیا کرنے آیا ہے یار جو نہیں بول سکا، پتہ نہیں اس کا کیا معیار ہے. اتنا خرچہ کر کے بھائی جان اللہ نے اپنا گھر بنوایا. اچھا کوشش کی جاتی ہے کہ بھائی جان اندر سے بندے کا گھر جیسا بھی ہو باہر سے ٹھیک ہونا چاہیے. ایسے ہی ہے، باہر سے کوئی لکیر، کوئی خراش، کوئی دراڑ، بندہ کوشش کرتا ہے کہ میرے گھر میں اندر سے جیسا بھی ہو، کیونکہ باہر سے اندر کا پتہ چلتا ہے. سلامت رہے. باہر سے اندر کا پتہ چلتا ہے. بندہ کوشش کرتا ہے کہ اندر سے بھائی جان میرا مکان جیسے بھی ہو باہر سے اس پہ کوئی لکیر، کوئی خراش، کوئی دراڑ نہیں ہونی چاہیے. میں نے عالم تخیل میں پوچھا، میں نے کہا مالک اتنا خرچہ کیا ہے اور اس کے بعد یہ پھر کعبے کی دیوار پہ دراڑ، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا تو نہیں جانتا، میں نے جان کے رکھی ہے. میں نے کہا مالک جان کے کیوں رکھی ہے؟ اللہ نے کہا وجہ تعظیم حرم، حج کا ولی یاد آئے. حج کا مقصد ہے کہ حاجی کو جلی یاد آئے. میں نے دیوار میں رکھی ہے نشانی تاکہ میرے گھر میں میرے بندوں کو علی یاد آئے. کیا کہنے بھائی، سلامت. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. میں نے دیوار میں رکھی ہے نشانی تاکہ میرے گھر میں میرے بندوں کو علی یاد آئے. اور حج کا انتظام، بس آخری بات بھائی جان، اور اس کے بعد مصائب اور یا علی مدد. حج کا انتظام خصوصاً اللہ نے کیا ہی علی کے منکروں کے لیے. میرے گھر والی بات ہے، اگر آپ تھک گئے ہیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں، اگر تھکے نہیں ہیں تو پھر تھوڑا تھوڑا بولے میرے ساتھ. میں نے کہا بھائی جان حج کا انتظام اللہ نے خصوصاً کیا ہی علی کے منکروں کے لیے. اعتراض کرتے ہیں نا یہاں پر یہ شیعہ ہیں، ہم تو ان سے بات ہی نہیں کرتے، ان کو زندگی گزارنے کا پتہ ہی نہیں ہے. اللہ نے کہا اچھا وہ گھر بنایا تھا جس کو علی کے شیعوں نے. وضاحت تو میں کر چکا ہوں، اب آپ کو بولنا چاہیے. میرا جملہ پھر سن لیں. میں نے کہا اللہ نے حج کا انتظام خصوصاً کیا ہی علی کے منکروں کے لیے ہے. اور اللہ پھر کہہ رہے کہ وہ گھر بنایا تھا جس کو علی کے شیعوں نے. تجھے وہاں نہ بلایا تو میں خدا ہی نہیں. بھائی آخری بات اور یا علی مدد. اللہ نے کہا وہ گھر بنایا تھا جس کو، بھائی جان وہ گھر بنایا تھا جس کو علی کے شیعوں نے. تجھے وہاں نہ بلایا تو میں خدا ہی نہیں. جہاں سے گزری تھی ام العلی بسط عظمت، وہی نشان دکھایا تو میں خدا ہی نہیں. اللہ نے کہا تو شیعوں سے نفرت کرتا ہے، علی کے شیعوں کے قدموں سے مس شدہ پانی نہ بار بار پلایا تو میں خدا ہی نہیں. ہائے 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 کیا کہنے بھائی، آپ کے ہاتھوں کی خیر ہو. بسم اللہ جی، سلامت رہا. بسم اللہ. یا علی یا علی یا علی. وہ گھر بنایا، بس آخری بات یا علی مدد. وہ گھر بنایا تھا جس کو علی کے شیعوں نے. تجھے وہاں نہ بلایا تو میں خدا ہی نہیں. جہاں سے گزری تھی ام العلی بسط عظمت، وہی نشانہ دکھایا تو میں خدا ہی نہیں. علی کے شیعوں کے قدموں سے مس شدہ پانی نہ بار بار پلایا تو میں خدا ہی نہیں. اللہ نے کہا تو اعتراض کرتا ہے یہ شیعہ کالے کپڑے پہنتے ہیں، ذرا کعبے میں جا تو صحیح. غلاف کعبہ جو کالا ہے اس کو خود جا کر نہ تو نے منہ سے لگایا تو میں خدا ہی نہیں. ہائے 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 کیا کہنے بھائی، آپ کے ہاتھوں کی خیر ہو. غلاف کعبہ جو کالا ہے اس کو خود جا کر، غلاف کعبہ جو کالا ہے اس کو خود جا کر نہ تو نے منہ سے لگایا. آخری دو مصرے، نہ تو نے منہ سے لگایا تو میں خدا ہی نہیں. اللہ نے کہا تو اعتراض کرتے. بھائی جان مجھے دیکھنا، میں اپنی بات بڑی وزنی اور نچوڑ دینے
सलामत रखे। अल्लाह ने कहा तू शियों पे एतराज करता है, इनको जिंदगी गुजारने का पता नहीं है, ये एक चादर पहन लेते हैं, एक लगोट बांध लेते हैं, इन्हें जिंदगी गुजारने का पता नहीं है। अल्लाह ने कहा तू मेरे घर तो आ तो सही, सर उठाना भाई। आखिरी बात, और या अली मदद, वो घर बनाया था जिसको अली के शियों ने, तुझे वहां न बुलाया तो मैं खुदा ही नहीं, जहां से गुजरी थी उम्मुल अली बसत अजमत, वही निशाना दिखाया तो मैं खुदा ही नहीं, अली के शियों के कदमों से मसुदा पानी न बार बार पिलाया तो मैं खुदा ही नहीं। अल्लाह ने कहा तू काबे आ तो सही, तुम्हारे तन पे सजा के बस एक चादर को तुझे मलंग न बनाया तो मैं खुदा ही नहीं। क्या कहने, सलामत रहे, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। हुसैन बादशाह आपको सलामत रखे। इज्जत जो बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी। मेरा दिल है भाईजान मैं दो जुमले अपनी जुबान चाखा ताकि तुहानू ढेर समझ आए तो ढेर गिरिया हो जाए। जल्दी कीती आई मुसलमाना, नहीं तो अकबर तो बाद कितना जीना ही गरीब हुसैन। जो बंदा मातम करने आया यार, यकीनन ये चेहलम की मजलिसें हैं और सैयदजादियाँ पुरसा लेने आई हुई हैं, कोशिश करना। मैं क्या जल्दी कीती आई मुसलमाना, नहीं तो अकबर तो बाद भाईजान कितना जीना ही गरीब हुसैन। मैं एक जुमला आखदा जिन्हां दी हाय अजे तक नहीं निकली, अगर जुमला समझ आ गया कब्र तक रोने के लिए काफ़ी है। भाईजान करबला के मैदान इन्हां बेगैरतां मारे अकबर नूं भी ढेर है, मारे गाजी नूं भी ढेर ने, मारे हुसैन दे मेहमानां नूं भी ढेर ने, लेकिन एक फर्क है इन्हां नूं डर डर के मारिया ने, ते जदन हुसैन नूं मारन लगे ते डर ही मुक गए। आखदे मारो इहदा गाजी नहीं रह गया, इहदा अकबर नहीं रह गए। बस हजदारो एक गल भाईजान मैं करदा ताकि गिरिया खूबसूरत हो जाए। अमीर उल मोमिनीन दी शाही एक जंग हुई जिन्हों आखते ने जंगे नहरवान। सरकार दे लश्कर नूं फतह हुई ते मालिक अश्तर को जंगी कैदी ला के अमीर उल मोमिनीन दे सामने पेश किए। अली एक कैदी दी चेहरे ते नज़र की ते नज़र करदे करदे अज़ादारो अली बादशाह दी नज़र एक कैदी ते पै गई। अली दियां अखां नान को सामण दे बदल आन। मालिक अश्तर कदमां ते हाथ रखे, आख्या मालिक इस कैदी नूं वेख के रोंदे क्यों हो? फरमाया मालिक तू नहीं जानदा इस बेगैरत नूं शिमर आदे ने। जेड़े बंदे मातम करन आए ने यार, जे हाथ थई तां एक बारी सिर ते मार। अली दी धी दी चादर दा वास्ता जे हाथ थई तां एक बारी सिर ते मार। हुसैन बादशाह तोनू कोई गम न दे। फरमाया मालिक इस बेगैरत नूं शिमर आदे ने। मालिक इन्हां नूं खाना खवा, पानी पिवा, सुबह फजर दी नमाज दुआ दे नाल मुलाकात करे सूं। भाईजान फजर दी नमाज दोवें भिरावां हसन ते हुसैन बाबे दे रल्ले पढ़ी, नमाज पढ़ के वापस घर जा रहे सन या जिंदान दे करीब तो गुजरे। इन बिला तशबी जिंदान दियां सलाखां पकड़ के शिमर खड़ाई। 3-4 कदम शहजादे अगे गए ने। हुण जिहड़ी पिछों शिमर गल कीती है, जे समझ आए तो जरूर हाय करी। पिछों शिमर आवाज दी है हुसैन बादशाह, तुहानू गल समझ नहीं आई। हुसैन बादशाह हसन भिरा तो हाथ छुड़ाया। हसन बादशाह फरमाया हुसैन किधर ते आ रही है? फरमाया ओ सुनना शिमर मैन बादशाह पे आ दे, शिमर मैन बादशाह पे आ दे। हसन बादशाह फरमाया ए साडे बाबे दा कैदी है, साडा इहदे नाल की वास्ता है? हुण जेड़ा बंदा मातम करना है यार, हुसैन 2 कदम पीछे हटे ते हाथ बन के आखदे तुसी ठीक पे फरमांदे हो, तुहाडा इहदे नाल कोई वास्ता नहीं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जिन्होंने गल समझ आ गई है वो जरूर मातम करो, तुहाडा इहदे नाल कोई वास्ता नहीं। जिंदान दे कोल आए। शिमर आख्या मैं सुने तुसी बादशाह हो। हुसैन फरमाया तू सुने नहीं, मैं बादशाह हाँ। शिमर आख्या जे बादशाह हो तो फिर बाबे नूं सिफारिश करो मेरी कैदा आज़ाद करे। अलामा कज़वीनी लिखा जिंदगी च पहली बारी हुसैन तेज कदम नाल टुर के मस्जिद च आए, बाबे दे मिंबर दे सामने खड़े नहीं, इंज दोवें हाथ बद्दे। हुण जे बंदे दा हाथ आज़ाद है वह बंदा जरूर मातम करे। दोवें हाथ बन के आख्या बाबा तुहानू मेरी भैन ज़ैनब दी चादर दा वास्ता नहीं आंदा मातम यार, जिन्हों मातम आंदा है वह बंदा जरूर मातम करे। तुहानू मेरी भैन ज़ैनब दी चादर दा वास्ता शिमर दिया कैदा आज़ाद कर। अली मिंबर तो झड़ पे पुत्र नू सीने नाल ला के आख्या हुसैन तू कितना बड़ा करीम है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम, मातम करो यार, बस एक जुमला मैंने कह। अली बादशाह फरमाया तू कितना बड़ा करीम है। अली बादशाह फरमाया हुसैन की तू सिफारिश की है ना तो फिर शिमर दियां नहीं सारियां कैदियां दियां कैदा आज़ाद ने। लेकिन हुसैन एक काम करी, जदन कैदी गुजरन लगन ना तो जिंदान दे दरवाजे ते खड़ जावी ते शिमर नू दसी जरूर
بھئی تیریاں قیداں کنے آزاد کرائیاں نے؟ بس ہزاروں قیدی گزر دے رہے، غریب کربلا زندان دے دروازے تے کھڑ گئے، قیدی گزر دے رہے، اللہ راسی دا سلام کر دے رہے، قیدی گزر دے رہے، مظلوم دا سلام کر دے رہے، قیدی گزر دے رہے، پیاسے دا سلام کر دے رہے، سارے قیدی گزر گئے۔ بھائی جان ہن جو شمر گزرن لگا ہے نا تو حسین بادشاہ دی کلائی وچ ہاتھ پائے، شمر آدھے مولا میریاں قیداں آزاد نہیں، حسین فرمایا تیریاں قیداں آزاد نے، تیری وجہ تو سارے دیاں قیداں آزاد ہوئیاں نے۔ ہن حسین بادشاہ بھائی جان تین گلاں کیتیاں نے، میں ہاتھ بندہ جدے کول ہاتھ ہے وہ ضرور ماتم کرے۔ پہلی گل کیتی زمین ہل گئی، دوجی گل کیتی اللہ دا عرش ہل گیا، تیجی گل کیتی تے بی بی عالیہ تو مصلا چھٹ گیا۔ حسین بادشاہ شمر بے غیرت دے پاسے ویکھ کے فرماندے نے پیدل لے سواری دیواں، جڑا بندہ ماتم کر سکتا ہے یار۔ حسین بادشاہ فرمایا پیدل لے، جڑے بندے اجے ماتم نہیں کر سکے دوسرا جملہ سنو، پیدل لے سواری دیواں۔ حسین بادشاہ دوجی گل کیتی جے تسے تو پانی پلاواں۔ شمر آدھے نہیں مولا حسین، نہیں مولا حسین۔ حسین بادشاہ فرمایا جے تسے ہی نئے پیدل ہی نئے پھر ایک لحظہ رک میں حویلی چو ہو کے آنا۔ حسین بادشاہ حویلی گئے، واپس آئیں تو ہتھاں تے ایک رومال آئی۔ بھائی جان جے گل سمجھ آ گئی قبر تک رومن واسطے کافی ہے۔ ہتھاں تے ایک رومال آئی، شمر دے ہاتھ تے رکھیا، فرمایا اے میری طرفوں تحفہ ہی۔ شمر آکھیا مولا اے کی ہے؟ فرمایا کھول۔ ہن جے آزادارو شمر رومال کھولے، دو چھوٹے چھوٹے کنا والے دوران۔ حسین فرمایا میں جانتا تیری 4 سال دی تھی ہے، اے میری طرفوں انہوں جا کے تحفہ دینی تے شمر یاد رکھی دشمنیاں پترا نال ہوندیاں نے دھیاں نال۔ بس ہزاروں اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ماتم کرو یار، جن کے پاس ہاتھ ہے وہ بندہ ضرور ماتم کر۔ بس آخری جملہ بھائی جان ممبر چھڑن لگا۔ بس ہزاروں علامہ مہدی بحر العلوم 5 سال ناشرہ پڑھے حسین بادشاہ دی ذریعے تے، حسین بادشاہ دے حکم دے نال انہاں دے خواب وچ مولا حسین آئے تے علامہ مہدی قدماں تے ہاتھ رکھے، آکھیا مولا کربلا دے میدان وچ بڑے ظلم ہوئے نے، کوئی ایسا ظلم ہوئے جتھا تواڈی ہائے نکلی ہے، جڑے بندے ماتم کر سکتے ہو یار، کوئی ایسا ظلم ہوئے جتھا تواڈی ہائے نکلی ہے۔ حسین فرمایا 2 مقام ایسے نے جتھے میری ہائے نکلی ہے۔ علامہ مہدی قدماں تے ہاتھ رکھے، آکھیا مولا کیڑے کیڑے مقام نے؟ حسین فرمایا پہلا مقام ہوئے جدن انہاں میرے ہتھاں تے میرے اصغر نو تیر مارے ہے۔ نہیں آندا ماتم یار، تو امیر بن کے بیٹھے، جدن انہاں میرے ہتھاں تے میرے اصغر نو تیر مارے ہے، میری ہائے نکل گئی ہے۔ علامہ مہدی قدماں تے ہاتھ رکھے، مولا دوسرا موقع؟ حسین فرمایا دوسرا موقع ہوئے جدن 70 قدماں تے میری بھین آئی، 4 قدماں تے میری دھی آئی تے بے غیرت میری زلفاں چ ہاتھ پا کے پہلی ضرب ماری ہے۔ بس آخری جملہ میں آکھن لگا تانوں علی دی دھی تے دکھاں دا واسطہ جے ہاتھ آزاد نے تے ایک واری سر تے مرے آئے، جدن شمر بے غیرت میری زلفاں چ ہاتھ پا کے دھی دے سامنے میں ضرب ماری ہے، پہلے تا نکے نکے ہاتھ بن کے منتا کردی رہی ہے، جدن منتا کردی رہی ہے تے شمر نہیں رکیا نا۔ علامہ مہدی قدمہ تے ہاتھ رکھے، مولا ہائے کس موقع تے نکلی ہے؟ حسین بادشاہ فرماتے ہائے میری اس موقع تے نکلی ہے جدن انہیں 4تھی ضرب ماری ہے تے میری دھی شمر دے خنجر وچ ہاتھ پائے۔ علامہ مہدی پوچھا جے خنجر وچ ہاتھ پائے تے پھر شمر رک گیا ہے، ہن جس بندے دا ہاتھ ہے یارو ماتم کرے۔ فرمایا اسے گل تے تو میری ہائے نکلی ہے۔ اس بے غیرت شمر خنجر زمین تے سٹے ہے، اپنے کھبے ہاتھ وچ میری دھی دے دوویں ہاتھ ناپ کے سچے ہاتھ نال تماچا مارے، حسین دی خنجر دے تلے ہائے نکل گئی۔ آکھیا پروردگار او تیرا دین بچے نہ پہ۔ جب کبھی کروٹ بدلتی